اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کون عورت جنت میں جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، ہاں مگر یہ کہ ایک عورت کو میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوگی۔ میں اس سے پوچھوں گا کیا بات ہے، تم کون ہو کہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی، میں وہ عورت ہوں جو شوہر کی وفات کے بعد یتیم بچوں کی پرورش کی وجہ سے شادی سے رکی رہی۔ بڑی اہم قابل رزق دولت ہے کہ ایسی عورت جس نے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ عفت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک بچہ یا بچی کی پرورش کی خاطر یہ بچہ ٹھیک سے پلے پھولے، جوانی کو اس کی تربیت میں قربان کر دیا، شوہر کی جانب سے پہنچنے والے عیش و راحت کو اس نے قربان کر دیا، جنت جانے میں آپ سے آگے رہے گی۔ یعنی وہ بیوہ جس نے بچے کی پرورش میں دوسری شادی نہیں کی۔ اگر یہ عورت دوسری شادی کر لیتی تو یہ معصوم بچہ کہاں جاتا؟ نانی دادی کے یہاں بغیر ماں کے اچھی پرورش نہ ہو پاتی۔ ماں کی گود پرورش کا آرام کہا جاتا ہے۔ اگر شوہر کے پاس یہ بچہ رہتا تو شوہر جس طرح اپنے بچے کی پرورش کرے گا سوتیلی اولاد کی نہیں کرے گا۔ عورت بھی اس شوہر کی اولاد کی پرورش میں مصروف رہے گی، اس وجہ سے شادی نہ کرنے کی یہ فضیلت ہوگی۔ لیکن بچہ جب بڑا ہو جائے، اگر لڑکی ہو اس کی شادی ہو جائے تو شادی کرے کہ اس زمانے میں عورت کا بلا شادی رہنا فتنے کا باعث ہے۔ وہ عورت جو جنت میں آپ کے بغل میں رہے گی وہ کون سی عورت ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں رہے گی وہ کون سی عورت ہے؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ عورت جو پچکے ہوئے گال والی ہوگی، جو بیوہ ہو گئی ہو اور اپنے بچوں کو لے کر صبر کے ساتھ زندگی گزار لی، جنت میں اسی طرح ساتھ رہے گی جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچہ گود میں تھا، اس عورت نے بچے کی پرورش کی خاطر کی اگر شادی کی ہوتی تو بچے کی پرورش نہ ہو پائے گی، بچے کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ اس لیے عموماً دوسری شادی میں پچھلی اولاد کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر قبول کر بھی لیا جاتا تو بعد میں اس شوہر سے اولاد کی وجہ سے، اس اولاد کے سوتیلے ہونے کی وجہ سے کما حق پرورش نہیں ہو پاتی اور جھگڑے کا گھر ہو جاتا۔ اس وجہ سے شادی نہیں کی۔ پچکے گال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی سہولت نہ رہی اور فکر کی وجہ سے صحت گر گئی، جس کا اثر چہرے پر پڑا کہ چہرہ مرجھا گیا اور گال پچک گئے۔ یعنی بچے کی پرورش کی وجہ سے شادی کے عیش اور وصیت کی زندگی کو قربان کر دیا اور مصیبت پر صبر کرتی رہی، تو ایسی عورت کا جنت میں محل میرے بغل میں ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ درجہ اس وقت ہے جب کہ عورت فرائض الہیہ کو ادا کرتی ہو۔ فاسقہ عورت بے نمازی کا یہ درجہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہمیشہ بے شادی کے رہے، بلکہ بچے کی پرورش ہو کر وہ بڑا ہو جائے تو شادی کر لینی چاہیے کہ عورت کا بے شادی رہنا خصوصاً اس دور میں بہت ہی فتنے کا باعث ہے۔